السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ تو بھائی آ چکے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو بھائی یہاں ہم موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جن کا بہت سارے لوگ جو ہے نا کمنٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے بھائی اس پہ ریئیکشن دو۔ یہ ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز، تو دیکھتے ہیں۔ یہ اسکائی ڈائیونگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں، تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ ہسٹری میں دیکھا جائے تو اسکائی ڈائیونگ کا سب سے بڑا حادثہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس غلطی کا اندازہ تو تب ہوا جب 18 اسکائی ڈائیورز پلین سے کود چکے تھے اور اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پلین سے کودنے کے بعد 18 کے 18 اسکائی ڈائیورز کی ساری ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی۔ یہ سارے ایکسپیرینسڈ اسکائی ڈائیورز تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا سالوں بھر کا ایکسپیرینس یہاں کسی کام نہیں آ سکا۔ اس حادثے میں 16 اسکائی ڈائیورز مارے گئے اور بچنے والے 2 ڈائیورز نے جو کہانی سنائی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس حادثے کو آج دنیا لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیک ایری امریکہ کی اسٹیٹ اوہایو میں موجود نارتھ امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے۔ لیک ایری کے ساؤتھ میں 13 کلومیٹر دور آٹنر ایئرپورٹ کے نام سے ایک چھوٹی ایئر فیلڈ ہے۔ 27 اگست 1967 والے دن اس ایئرپورٹ پر 30 اسکائی ڈائیورز آ پہنچے کیونکہ ان کو فری فلائٹ آفر کی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 میں استعمال ہونے والا B-25 بومبر پلین، جس کو ایک پرائیویٹ کمپنی نے موڈیفائی کیا تھا، انہوں نے ہی ان اسکائی ڈائیورز کو فری فلائٹ کی آفر کی تھی۔ جب اسکائی ڈائیورز ایک ایک کر کے پلین میں بیٹھنا شروع ہوئے تو B-25 بومبر میں جگہ کم پڑنے لگی اور پائلٹ نے اوور ویٹ کے خدشے کی وجہ سے لاسٹ مومنٹ پہ صرف 20 ڈائیورز کو ہی سلیکٹ کیا۔ یہ سلیکشن ڈائیورز کے ایکسپیرینس اور اسکل لیول پہ کی گئی تھی۔ بچنے والے 10 ڈائیورز کو اپنی سلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے افسوس تو ہوا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ پائلٹ کا یہ فیصلہ ان کی جان بچانے والا ہے۔ پلان یہ تھا کہ B-25 بومبر آٹنر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے گول گھومتا ہوا 20,000 فیٹ تک جائے گا اور اسی ایئرپورٹ کے اوپر آ کر 18 ڈائیورز کو ڈراپ کرے گا۔ اس کے بعد وہ مزید اوپر جائے گا اور 30,000 فیٹ کی اونچائی سے آخری 2 ڈائیورز جمپ کریں گے۔ ان تمام ڈائیورز کو پیراشوٹس کی مدد سے واپس لینڈ بھی آٹنر ایئرپورٹ پر ہی کرنا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ صبح کو تو ٹیک آف نہ کر سکی، لیکن دوپہر کے 3 بجے B-25 بومبر نے ٹیک آف کر لیا۔ پلین میں بیٹھے تمام ڈائیورز بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ایک تو ان کو فری فلائٹ مل رہی تھی اور دوسرا بومبر پلین سے جمپ کرنے کا ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ B-25 کے ٹیک آف کے بعد ایک چھوٹا سیسنا 180 پلین بھی اسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ اس کو 12,000 فیٹ کی اونچائی پر رہ کر اسکائی ڈائیورز کی چھلانگیں کیمرہ میں کیپچر کرنی تھی۔ ادھر B-25 جس میں ڈائیورز موجود تھے وہ اسپائرل کرتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے دونوں جہازوں کے پائلٹس قریبی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ تھے جو ان کو ان کی لوکیشن بتا رہے تھے۔ فائنلی 1 گھنٹے کے بعد B-25 بومبر 20,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پہ پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا اور اپنی لوکیشن پتا کی۔ اس دور میں GPS ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اگر موسم خراب ہو تو پائلٹس کو کنٹرول ٹاور سے مدد لینا پڑتی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے B-25 کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ آٹنر ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہے اور اس انفارمیشن کے حساب سے B-25 کی لوکیشن میپ پر کچھ یوں تھی، یعنی اب وہ ڈراپ زون کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد سیسنا 180 کے پائلٹ نے بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا اور B-25 کے حساب سے اپنی لوکیشن پتا کی۔ کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سیسنا کے پائلٹ کو B-25 دکھ نہیں رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے سیسنا کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ B-25 سے 9 کلومیٹر پیچھے ہے، یعنی میپ پہ دیکھا جائے تو اگر B-25 کی لوکیشن آٹنر ایئر فیلڈ سے 9 کلومیٹر دور تھی تو سیسنا کی لوکیشن B-25 سے بھی 9 کلومیٹر پیچھے اور آٹنر ایئرپورٹ سے 18 کلومیٹر دور بن رہی تھی۔
चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोलर ने उनको बताया कि अब वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी है, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर्स ने एक साथ B-25 से छलांग लगा ली ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सकें। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक से खौफ में बदल गई। वो क्या देखते हैं कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी है। इस वक्त इनकी ऊंचाई करीब 3000 फीट ही थी और सबने फौरन अपने अपने पैराशूट्स डिप्लॉय कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह लेक के बॉर्डर पे जमीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाए। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम भी 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपनी हार्नेस से निकलेंगे और तैर कर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर्स पहन रखी थी उनके वजन की वजह से उनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वजन उतार दिया था। सिर्फ यही 2 डाइवर्स थे जो कुछ देर तक पानी में तैर सके और बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। बकाया 16 डाइवर्स अफसोस के साथ जिंदा नहीं बच सके और उनकी बॉडीज अगले कई दिनों तक किसी को भी नजर नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर किया गया था। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इसी हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। ये मालूम करना था कि B-25 ने इनको कहां ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त वो जमीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर अंदर ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर थे। उनका मानना था कि तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे। असल में हो ये भी सकता था कि वाकई स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी के ऊपर गए हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ATC की बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं ने स्काई डाइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। 10 किलोमीटर ऑटनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और फिर 10 किलोमीटर मजीद लेक एरी के अंदर। एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशंस की तो मालूम पड़ा कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। ये तो था ATC का क्लेम, पर B-25 और सेस्ना प्लेन के पायलट्स का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट्स ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई वो असल में सेस्ना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉज के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप किया था। 16 पायलट्स की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काई डाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
اس کے علاوہ اسکائی ڈائیورز کے لیے یہ رول بنا دیا گیا کہ وہ کسی بھی پانی سے 50 کلومیٹر دور ہی جمپ کریں گے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ تو بھائی بہت زیادہ اچھی ویڈیو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کس کے وجہ سے جو ہے نا بندے جو 16 بندے مرے ہیں وہ کس مرے، یہ مرے ہیں ان کی وجہ سے، جو ایئر کنٹرولر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو دیکھتے ہیں، باقی یہ والی ویڈیو تو بہت اچھی تھی۔ کس کس کو بھائی ویڈیو اچھی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو کمنٹ اچھے لگے، ویڈیوز اچھی لگی تو کمنٹ میں بتائیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ، تو میں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھوں، اور آپ کو کون کون سی کس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے یہ بھی کمنٹ میں بتائیں، آپ مجھے ریکمینڈ کر سکتے ہیں تاکہ میں وہ ویڈیوز دیکھوں جلد سے جلد۔ تو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، لائک کر دینا، ویڈیو کو شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں، گڈ بائی۔